السلام علیکم ناظرین۔ ہڑپا کے کھنڈرات ساہیوال سے 25 کلومیٹر جنوب مغرب میں واقع ہیں۔ ہڑپا کے قدیم کھنڈرات کے ایک حصے پر ہڑپا گاؤں آباد ہے۔ اس گاؤں کی بہت سی عمارتیں اور دیگر تعمیرات ہزاروں سال قدیم ہڑپا شہر سے حاصل کردہ پکی اینٹوں سے ہی تعمیر کی گئی ہیں۔ ہڑپا نام کے بارے میں دو اہم روایات ہیں۔ اول ایک قدیم کتاب رگ وید کے حوالے سے اس کا قدیم نام ہری بوپا تھا جو بعد میں ہڑپا بن گیا۔ دوم یہ کہ بعض ماہرین کی رائے ہے کہ ہڑپا پنجابی زبان کے لفظ ہڑپ سے نکلا ہے جس کے معنی کھا جانے یا نگل جانے کے ہیں۔ جب اس قدیم شہر پر تباہی آئی تو مقامی لوگوں نے اسے ہڑپ کہنا شروع کر دیا جو بعد میں ہڑپا کہلانے لگا۔ ہماری آج کی ویڈیو اسی ہڑپا کے بارے میں ہے، تو آئیے اس بارے میں جانتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند ہیں تو آپ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ جنوبی ایشیا میں ہڑپا سب سے پہلا دریافت شدہ تہذیبی آثار ہے جو 1856 عیسوی میں اتفاقاً اور ڈرامائی طور پر دریافت ہوا جب لاہور اور ملتان کے درمیان ریلوے لائن بچھائی جا رہی تھی۔ کچھ عرصہ تک تو یہ کھنڈرات ان ٹھیکیداروں کے لیے اینٹوں کی ایک کان بنے رہے جو ریلوے لائن بچھانے پر مامور تھے۔ انہی اینٹوں سے ساہیوال سے ہانیوال تک ریل کی پٹری اور چھوٹے بڑے اسٹیشن تعمیر کیے گئے۔ ہڑپا کے ملبے سے قدیم تہذیب کی مہریں اور دیگر آثار برآمد ہوئے جنہیں مشہور ماہر آثار قدیمہ جنرل الیگزینڈر کنگم نے بڑی تاریخی اہمیت کا حامل قرار دیا۔ جنرل کنگم کی مداخلت پر ہی یہاں سے اینٹوں کی کھدائی رکوائی گئی، لیکن اس وقت تک تقریباً آدھے کھنڈرات تباہ ہو چکے تھے۔ ہڑپا کے موجودہ دریافت شدہ کھنڈرات کا رقبہ 125 ایکڑ زمین پر پھیلا ہوا ہے۔ ہڑپا میں آثار قدیمہ کی باقاعدہ کھدائی 1921 میں شروع ہوئی تو بہت جلد جنوبی ایشیا کی یہ پہلی تہذیب دنیا بھر کے ماہرین آثار قدیمہ اور دانشوروں کی توجہ اور دلچسپی کا مرکز بن گئی۔ ہڑپائی تہذیب کے آثار میں نالیاں بہت احتیاط اور سلیقے سے بنائی گئی ہیں۔ آثار قدیمہ کے لحاظ سے یہ نکاسی آب کا بڑا ہی مکمل نظام ہے۔ ہر گلی میں نالیاں ہیں جو پکی اینٹوں سے ڈھانپی گئی تھیں، نیز انہیں صفائی کی غرض سے بآسانی کھولا جا سکتا تھا۔ ہڑپائی تہذیب کی عمارتوں کی چھتیں جو مٹی اور لکڑی سے بنائی جاتی تھیں تباہ ہو چکی ہیں، مگر بیشتر مضبوط دیواروں سے جو 5 فٹ تک چوڑی ہیں۔ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ گھر آرام دہ اور عمدہ ڈیزائن کے تھے۔ قدیم ہڑپا کے عمومی نقشے کا موازنہ موہنجو دڑو سے کیا جا سکتا ہے۔ چونکہ ہڑپا کا شہر 3 میل تک پھیلا ہوا تھا، اس لیے اس کے شمال میں سرسبز کھیت اور دریائے راوی کا قدیم راستہ ہے۔ یہ قدیم عہد کے لوگوں کا رہائشی علاقہ تھا جس سے فن تعمیر کے بارے میں اہم معلومات حاصل ہوئیں۔ ان آثار میں ایک بڑی دیوار، چھوٹے چھوٹے غسل خانے اور کمروں کے علاوہ ایک بڑا دوہرا کنواں بھی واقع ہے جو مقامی آبادی کو پینے اور دیگر ضروریات کے لیے پانی فراہم کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ہڑپا کے مکانات اور بستیاں باقاعدہ منصوبہ بندی سے تعمیر کی گئی تھیں۔ یہاں کی گلیاں سیدھی ہیں۔ اس طرح یہاں دنیا بھر کے معلوم آثار قدیمہ میں سب سے زیادہ ٹاؤن پلاننگ کے آثار ہیں۔ بعض مکانات 2 منزلہ یا 3 منزلہ تھے۔ قدیم ہڑپا کے شہریوں نے دفاعی نقطہ نظر سے شہر کے چاروں طرف ایک مضبوط اور پائیدار فصیل بنا رکھی تھی۔ ایک وسیع و عریض میدان میں خاص نظم و ترتیب کے ساتھ ایک ہی شکل کے 20 گول چبوترے بنے ہوئے ہیں۔ ہر چبوترے کے مرکز میں ایک گڑھا ہے جس سے لکڑی کا ایک ستون نصب ہوتا تھا۔ کارکن اور مزدور ان چبوتروں پر بیٹھ کر محنت و مشقت کرتے۔ ماہرین کو چبوتروں کے درمیانی گڑھوں سے جو اور گندم کے جلے ہوئے دانوں اور بھوسوں کے آثار ملے ہیں
چبوتروں کے جنوب میں 2 قطاروں میں مزدوروں اور محنت کشوں کے گھر ہیں، یا ایک قطار میں 7 اور دوسری میں 8 گھر ہیں۔ یہ گھر سامنے اور پیچھے دونوں سمتوں میں 3-4 فٹ کے فاصلے پر الگ الگ بنائے گئے ہیں۔ گھروں کے اطراف 4 دیواریں ہوتی تھیں جن کے نشانات اب بھی دکھائی دیتے ہیں۔ گھروں کی تعمیر میں پردے کا خاص خیال رکھا گیا تھا۔ ہر گھر میں 3 کمرے اور ایک چھوٹا صحن تھا۔ ان چبوتروں کے کاریگروں کی بستی کے قریب ہی کئی ایک بھٹیاں بھی ملی ہیں۔ ان بھٹیوں میں کوئلے اور گوبر کو ایندھن کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا اور ان میں مختلف دھاتیں پگھلائی جاتی تھیں جن سے مختلف اشیاء اور زیورات بنائے جاتے تھے۔ ایک ٹیلہ دریائے راوی کی قدیم گزرگاہ کے شمال میں واقع ہے۔ یہاں پر بہت سی عمارتوں کے نشان ملے ہیں۔ یہاں کے مکانات بظاہر چھوٹے چھوٹے کمروں پر مشتمل تھے، تاہم یہ مکانات باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت بنائے گئے تھے۔ ناظرین، ہڑپا شہر کے شمال مغربی حصے میں دریائے راوی کی قدیم گزرگاہ کے کنارے ہڑپا کی سب سے اہم عمارت عظیم اناج گھر یا غلہ گودام کے آثار ہیں۔ یہ غلہ گودام 40 میٹر لمبے اور 35 میٹر چوڑے چبوترے پر بنایا گیا تھا۔ گودام میں 6 کی 2 قطاروں میں 12 کوٹھیاں یا ہال تھے۔ یہ کوٹھیاں 4 فٹ اونچے چبوترے پر بنائی گئی تھیں۔ ہر کوٹھی دراصل ایک طویل ہال تھا جس کا فرش لکڑی سے بنایا گیا تھا تاکہ اناج کو نمی سے بچایا جا سکے۔ ہال روشن اور ہوادار بنائے گئے تھے۔ گودام کی وسیع و عریض عمارت کے 2 حصے تھے جن کے درمیان 23 فٹ چوڑی سڑک تھی۔ ہڑپا کا اناج گھر دریائے راوی کے کنارے تعمیر کرنے کا مقصد غالباً یہ تھا کہ ہڑپا کے قرب جوار کے کسان اپنا اناج کشتیوں کے ذریعے سہولت سے یہاں پہنچا سکیں اور پھر یہیں سے اسے آسانی سے دریا کے راستے دوسرے شہروں اور دور دراز علاقوں کو برآمد کیا جا سکے۔ ہڑپا تہذیب کے زرعی دور میں لوگ باربرداری کے لیے بیل گاڑیاں استعمال کرتے تھے۔ موہنجودڑو کی طرح ہڑپا میں بھی بچوں کے لیے بیل گاڑیوں کے کھلونے دریافت ہوئے ہیں۔ ہڑپا کے لوگ بنیادی طور پر زراعت پیشہ جو عموماً گندم اور جوں کاشت کرتے تھے۔ ہڑپا کی زمین زرخیز تھی جہاں بارشیں زیادہ ہوتی تھیں۔ لوگ دریائے راوی کے پانی کو کاشتکاری اور تجارت کے لیے استعمال کرتے تھے۔ دریائے راوی کے ذریعے دریائے سندھ تک کشتیاں ہی نقل و حمل اور مواصلات کا اہم ذریعہ تھیں۔ انہی کشتیوں کے ذریعے وہ کپاس، گندم اور دیگر زرعی اجناس اور مویشی مختلف شہروں اور دور دراز تجارتی منڈیوں تک پہنچاتے۔ ان کی بیرونی تجارت کا اہم ذریعہ دریائے راوی ہی تھا۔ قدیم ہڑپا کی تہذیب کے باسی لوہے سے ناواقف تھے، مگر تانبے اور کانسی کے اوزار، ہتھیار اور گھریلو اشیاء اور زیورات ہڑپا سے بڑی مقدار میں دریافت ہوئے ہیں۔ ان میں چاقو، نیزے، تیر، کلہاڑیاں اور تیز دھار آلے شامل ہیں۔ ہڑپا میں مٹی کی بنی ہوئی بہت سی چھوٹی چھوٹی مورتیاں ملی ہیں۔ اکثر مورتیاں عورتوں کی ہیں۔ ان کے سر کی آرائش اور زیورات قابل دید ہیں۔ اس طرح تیز سرخ رنگ کے پتھر سے بنے ہوئے مردانہ بت بھی دریافت ہوئے ہیں جو فن تخلیق کے اعلیٰ نمونے ہیں۔ ان کی ایک جیسی شکل و شباہت سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا تعلق ضرور کسی مذہبی عقیدے سے رہا ہوگا۔ ناظرین، ہڑپا کے آثار میں اہم ترین اشیاء مہریں ہیں۔ انہی مہروں سے ماہرین ہڑپا نے آثار کی قدامت اور تاریخ کا اندازہ لگایا ہے۔ اکثر مہروں پر تحریروں کے ساتھ کسی جانور کی شکل بنائی گئی ہے جن میں ہاتھی، گینڈے، مگرمچھ، بیل اور شیر کی اشکال اہم ہیں۔ مہروں کی تحریر ابھی تک پڑھی نہیں جا سکی۔ زیادہ تر مہریں پتھر سے بنائی گئی ہیں۔ بچوں کے کھلونے جو مٹی سے بنے ہوئے ہیں، ان کی عام اشکال انسانوں اور جانوروں سے مشابہ ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگ ہوشیار اور کھیلوں کے شوقین تھے۔ بچوں کے کھلونوں میں مختلف حیوانات، پرندے اور بیل گاڑیاں شامل ہیں۔ ہڑپا سے مٹی کے برتنوں کی کثیر تعداد دریافت ہوئی ہے۔ وہ لوگ مٹی سے ہر طرح کے برتن بنانے میں بڑے ماہر تھے۔ اناج ذخیرہ کرنے کے لیے بڑے مٹکوں سے لے کر روزمرہ کے استعمال کے برتنوں تک وہ ہر قسم کے برتن کمہار کے چاک پر بنا لیتے تھے۔
برتنوں پر سرخ رنگ کیا جاتا تھا اور سیاہ رنگ کے بیل بوٹے بھی بنائے جاتے تھے۔ ہڑپا کی قبروں سے مردوں کے ساتھ بڑی تعداد میں دفن کیے گئے برتن بھی ملے ہیں۔ مردوں کو باقاعدہ برتنوں اور ذاتی اشیاء کے ساتھ دفن کیا جاتا تھا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ حیات بعد از موت پر یقین رکھتے تھے۔ 1987 سے اب تک امریکی ماہرین آثار قدیمہ پاکستان کے محکمہ آثار قدیمہ کے تعاون سے ہڑپا شہر کے جنوبی حصے میں نئی کھدائی میں مصروف ہے، جس کی بدولت اب تک بے شمار اہم آثار دریافت ہوئے ہیں۔ ان میں مکانات، سڑکیں، بھٹیاں اور کارخانے وغیرہ شامل ہیں۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ہڑپا 3 بار تباہ ہوا، کیونکہ زمین کے نیچے سے جو مکان برآمد ہوئے ہیں وہ ایک ہی بنیاد پر 3 مرتبہ تعمیر ہوئے تھے۔ ان مکانات کے صحن بڑے کشادہ اور بڑے سلیقے سے بنائے گئے تھے۔ پانی کے انعکاس کا انتظام بھی مناسب تھا۔ زمین کے نیچے سے جو اشیاء یا کتبے برآمد ہوئے ہیں ان پر ایسی زبان لکھی ہوئی ہے جسے آج تک کوئی نہیں پڑھ سکا، اس لیے ہڑپا کی کوئی ایسی تاریخ نہیں لکھی جا سکی جس پر اعتبار کیا جا سکے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند ہیں تو آپ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ تو ہمیں دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے ہمارا چینل اور جانیے دنیا کے بارے میں ہمارے ساتھ ساتھ۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔